جیلانی میرے میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی نسل کے لیے روشنی آگہی کا خوبصورت سلسلہ، جس میں ماؤں کی تربیت کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے ARYQ TV کی جانب سے کہ جناب ہمارا تعلق اللہ کے محبوبین، مقربین، متقین لوگ کہ جو تقوی والے ہیں، اور جب ایک نام میرے ذہن کے نقشے پہ ابھرتا ہے، سبحان اللہ، کہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جناب ربیع الثانی کا یہ مبارک ماہ جسے نسبت حاصل ہے پیران پیر، یعنی پیروں کے پیر، دستگیر، یعنی اللہ کی عطا سے عطا کرنے والے ہیں، مخلوق کی خبرگیری کرنے والے ہیں، ان کی امداد کرنے والے ہیں۔ تو جناب آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی طبقہ نسواں کی جانب سے صالحین کی جماعت کا ممتاز نام، آپ اکابر صالحین میں سے ہیں، آپ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، آپ وہ ہیں کہ جناب اولیاء اللہ کی جماعت میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ اور آج ہم آپ کی علمیت کے تعلق سے، بہت پیارا موضوع ہے، مجھے بتایا گیا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ ہم آپ کی علمیت کے تعلق سے، کیونکہ فی زمانہ فی نفسی ہی میں سمجھتی ہوں کہ علم دین، حصول علم دین یہ بنیاد ہے، اور اگر آج کی مائیں اس پہ کوشش کریں گی، یعنی اس پہ کام کریں گی، اپنے گھروں میں دینیات کو داخل کریں گی، اسلامیات کو پڑھیں گی، بچوں کو دین سکھائیں گی، تو بچوں کو دین سکھا دیں، پھر سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ آج جو اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی پیاری اسکالر میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ، اور اس کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جداگانہ انداز تکلم ہے اور پرمغز اور جامع گفتگو بڑی شیریں بیانی کے ساتھ فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری اسکالر موجود ہے زرمینہ خاکوی، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور جو مہمان شناخواں ہیں ماشاءاللہ، جناب آپ کا جداگانہ انداز نعت خوانی ہے، اور جب منقبت بیان کرتی ہیں حضور غوث اعظم کے حوالے سے یا دیگر صالحین کے حوالے سے، تو تب بھی ان کا ممتاز اور جداگانہ انداز ہوتا ہے۔ ہم بہت پسند کرتے ہیں محترمہ شگفتہ عمران کو، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلامت رہیے، اور ہم آپ کی خوبصورت آواز میں ہی چاہیں گے، بلکہ نعتیہ کلام سے آپ آغاز انشاءاللہ کیجئے۔ انشاءاللہ۔ بے طلب بھیک، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، وہ نعابر روشن جو اٹھاتے جاتے، وہ نعابر روشن جو اٹھاتے جاتے، میری بگڑی ہوئی تقدیر
तकदीर बनाते जाते, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर मनाते जाते। काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, काश अपना भी मदीने में कोई घर होता। देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते, देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते। और काफ़िले वालों ज़रा ठहरो, मैं आता हूँ अभी। काफ़िले वालों ज़रा ठहरो, मैं आता हूँ अभी। उनको एक नात, उनको एक नात सुना लूँ मैं जाते जाते। बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, बेतलब भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज। जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और आज बात हो रही है इल्म की अहमियत के ताल्लुक़ से, लेकिन हमने उसका ताल्लुक़ जोड़ना है औलिया अल्लाह के ज़िक्र के साथ। तज़किरतुस सालिहीन यानी सालिहीन का ज़िक्र हो रहा है। आपने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तवील मुद्दत तक, तवील अरसे तक तिश्नगाने इल्मो मार्फत को यानी ज़ाहिरी और बातिनी उलूम से फैज़याब फरमाया। मैं चाहती हूँ कि आप इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाइए कि औलिया कराम और सालिहीन का इल्म से कितना गहरा ताल्लुक़ रहा। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही उम्दा मौजू है। कुरान पाक में जा बजा इल्म की और साहिबाने इल्म की तौक़ीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बेपनाह फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें कामयाबी के मुजरे अता होते हैं, क्योंकि इल्म हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ करार दिया गया। आपने बात की है तज़किरतुस सालिहीन यानी सालिहीन का जो शौक़ इल्म था, उनका जो जज्बा था। हम देखते हैं जब तारीख़ का मुताला करते हैं, सीरत का मुताला करते हैं, तो ये बात हमारे सामने आती है कि उनके अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा था और इसकी मोहब्बत पिनहा थी उनके अंदर। बात की जाए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, तो उनका जज्बा शौक़ इल्म देखा जाए, एक हदीस के नॉलेज के लिए आप मदीना से कई माइल का सफ़र करके, कई मील सफ़र तय करके शाम तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस का नॉलेज चाहिए होता है और आपको मालूम ये होता है कि वो शाम के आलम के पास मौजूद है। इसी तरह से बात की जाए हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, तो आप भी हदीस के नॉलेज के लिए, उस इल्म को हासिल करने के लिए आप मिस्र तशरीफ़ ले जाते हैं, और जब वहाँ आपको वो नॉलेज मिल जाता है, वो हदीस अता हो जाती है, तो आप वापस जाने लगते हैं। आपको रोका जाता है तो आप मना फरमाते हैं कि मैं जिस मकसद के लिए आया था, मेरा वो मकसद पूरा हो चुका है। इतना शौक का आप ये देखिए
جی یہ عالم ہے۔ اور بات کی جائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شوق علم کے حوالے سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا اور اللہ رب العزت نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ سبحان پھر اسی طرح سے بات کی جائے حضرت نظام الدین یعنی بنیاد علم ہے، بے شک بنیاد علم ہے، اور اگر آپ نور معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی بھی علم ہے، کیونکہ اس کے بعد جو خشیت کا عالم ہوتا ہے ندا، اس کے کیا کہنے۔ حضرت نظام جو الدین جتنا جانتا ہے وہ اتنا معرفت حاصل کرتا ہے، بے شک، اور وہ اتنا ہی خاموش اور اتنا کم خاموش اور چلا کم جاتا ہے۔ بات کی جائے حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بہت کم عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، پھر دیگر علوم کی جانب گئے، پھر مقالات حریری ایک بک ہے جو بہت مشکل ہے، ایون اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم ایون اس کو صرف اسٹڈی بھی کر سکیں، تو آپ نے اس کو بھی حفظ کیا، اس کو آپ نے یاد کیا، اور جب آپ اپنے ہوم ٹاؤن سے دہلی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے اپنے مروجہ علوم جو اس وقت کے تھے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اپنی مسند پر آپ جلوہ گر ہو جاتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو تھی اس سے، آپ علمی گفتگو، اس سے لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ بات کی جائے ان کی تصانیف کے حوالے سے، سیر اولیاء ہے، افضل الفوائد ہے، اس میں ہم طالبان حق کے لیے روشن راہیں موجود ہیں کہ کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العزت ہمارے لیے راہوں کو روشن اور ہموار فرما دیتا ہے۔ اور پھر بات کی جائے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے تو تم مت بچھانا۔ یہ کتنا خوبصورت ان کا انداز ہے ہمیں سمجھانے کا، ہمیں گائیڈ لائن دینے کا، کہ بے شک یہ درویشوں کا اصول ہی نہیں ہے کہ جو ان کی راہ میں کانٹے بچھائے تو وہ بھی اس کی راہ میں کانٹے بچھائیں، اور اگر ہم ندا اس کا ایک رہنما اصول ان سٹڈیز کا بھی پکڑ لیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ظاہر اور باطن روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا جذبہ شوق علم ہے یا حصول علم کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی صعوبتوں کو، کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، کہ درختوں کے پتے تک آپ نے کھائے ہیں، اور وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، وہ بھوک پیاس، پھر گھر چھوڑنا ماں کو چھوڑ کے، اور پھر ماں کا تحریک دلانا۔ آپ یہ دیکھیے کس طرح وہ کہ بیٹے اب تمہیں بغداد جانا چاہیے، اور تمہیں بے شک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا تو انہیں عالم غیب سے ندا آتی ہے کہ اے برکت والے میری جانب آ۔ پھر آپ مدرسہ جوائن کرتے ہیں تقریباً 10 سال کی عمر میں، اس کے بعد وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سیرت میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور ایمان کی ریفریشمنٹ اور تازگی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 9 ذی الحج کا دن تھا تو آپ ایک گائے کے تعاقب میں چلے، گائے نے آپ کی سمت دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں، گھر کی چھت پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس گھبراہٹ میں، تو میدان عرفات آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کی نگاہوں سے وہ تمام ترتہیں، پرتے، وہ حجابات بالکل جدا ہو جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ حجاج کرام کو ملاحظہ کرتے ہیں جو اپنی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں، وہاں ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب یہ تذکرہ اپنی والدہ سے کرتے ہیں کی تعلیمات کا جو حصول ہے اسی لگن میں ہی آ کے تو وہ اپنی والدہ سے تذکرہ کرتے ہیں، اور دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار اے مدر ایز ویل کہ وہ اپنے بچے کو اتنی دور بھیجیں، لیکن والدہ آپ کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیتی ہے اور فرماتی ہیں بیٹا راست باز رہنا اور علم سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ مطلب آج ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی کس قدر ضرورت ہے کہ سیرت کے ان انمول موتیوں سے ہم اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو اس خوبصورتی سے روشن کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں سے علم حاصل کروں گا، دیگر علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ان کی زیارت بھی مجھے عطا ہوگی۔ پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں 26 برس، اختصار کے ساتھ کوٹ کروں، 26 برس کی عمر میں جب مروجہ علوم ہے ان سے آپ فارغ التحصیل ہو کر ندا جب اپنی مسند پر جلوہ گر ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو علماء ظاہر میں ایک شور مچ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان، اور بہت سارے کوسچنز لے کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہے نا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ وہ نگاہ ولایت اٹھاتے ہیں، ان کو ان کے سوالات کے جوابات سینے سے لگا کر، لیکن اس سے پہلے وہ پورا پروسیس جو وہ انہوں نے سارے علوم حاصل کیے وہ اس سے گزرے، بے شک گزرے، اور علم الاحادیث آپ نے جو حاصل کیا تو آپ کے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو فقط بیان کرتے تھے معنی اور مفاہیم، تشریح آپ زیادہ اچھے بیان فرماتے ہیں۔ آج نیک اور صالح بننے کے لیے ہمیں
حصول علم کے لیے کس طرح اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرنا ہے، اور آج کی ماں کو کیا میسیج دیں گی؟ بس بہت ہی پیارا آپ نے سوال کیا ندا، کہ دیکھیں ہر ذی شعور یہ بات جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کا جو قیمتی ہتھیار ہے کہ ہم نے علم کی جو دولت ہے اس سے خود کو مالا مال کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے، کردار سازی، شخصیت سازی، ہماری سیرت کی تعمیر، اقوام سازی، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس کا مفہوم ہے، تو بے شک لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یعنی لوح نے وہ لکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی مراتب کے کیا کہنے کہ لوح نے وہ لکھا جو ہو رہا تھا، جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا ہے، اور تمام سماوی ہدایات اللہ رب العزت نے آپ کے وجود اقدس میں رکھ دی اور آپ کو تمام تر نالج بھی عطا فرما دیا۔ تو آج ہم اس جذبے کو خود بھی عمل کریں اور پھر اپنی اولاد کے اندر راسخ کریں، کیونکہ نجات کے لیے خدا شناسی ضروری ہے، خدا شناسی کے لیے علم ضروری ہے، علم کے لیے شہر علم میں جانا پڑے گا، اور شہر علم میں جانے کے لیے باب مدینۃ العلم کے پاس اوبویسلی اس دروازے پہ ہمیں دستک دینی پڑے گی، تو جتنے دریچے اس کے سامنے ہمارے آئیں گے وہ کھلتے چلے جائیں گے، لیکن سیرت پہ عمل کرنا اس طرح ضروری ہے کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، شکر گزار ہیں آپ کے۔ اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، حصول علم دین بس یہ بنیاد ہے، اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح علم دین حاصل کرنا ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ جناب ہم چاہیں گے شگفتہ عمران آپ کی آواز پہ ایک منقبت پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادرا سرورا رہنما دستگیر، قادرا سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی یسیر، نام سے تیرے پائے رہائی یسیر، تیرے زیر قدم مولیا اسبیاء، تیرے زیر قدم مولیا اسبیاء، سرورے سروراں پیر روشن ضمیر، سرورے سروراں پیر روشن ضمیر، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر، تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر، اور یہ وظیفہ ہے ہر ہم کا در ماوقار، یہ وظیفہ ہے ہر ہم کا در ماوقار، غوث اعظم مدد
المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث